الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، ولا سيما لعنة الله الباقية على قاتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فعليه لعنة الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث شریف جس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی نگاہ میں مقام جناب سیدہ، مقام جناب رسول خدا اس قدر بلند و بالا ہے کہ اگر کوئی نبی کو ستائے تو گویا اس نے اللہ کو ستایا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی نے نبی کو ستایا تو اس نے گویا اللہ کو ستایا، کسی نے جناب سیدہ کو اذیت دی تو گویا اس نے جناب رسول خدا کو اذیت دی، اور رسول خدا کو اذیت دی تو گویا اللہ کو اذیت دی۔ اس حدیث شریف ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اور آپ کی چہیتی بیٹی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کچھ الگ سا ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے، دوسرے ارشادات کہ فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ ام ابیہا ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ لفظ استعمال کیا پیغمبر نے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ باپ کی ماں یہ وضاحت طلب ہے جملہ۔ کوئی بھی بیٹی اپنے والد کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ لکھا ہے روایات میں کہ پیغمبر اسلام جب جایا کرتے تھے اپنے سفر پہ یا کسی جنگ میں، تو واپسی میں اگر آپ کے وجود مقدس پہ کوئی زخم ہوتا تھا یا آپ کو تھکان ہوتی تھی تو جناب سیدہ پیغمبر کو بٹھا کے آپ کے زخموں کو صاف کرتی تھیں، آپ کی تسکین اور تسلی کا سبب بنتی تھیں، اور اس انداز سے آپ کا خیال رکھتی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تم ام ابیہا ہو، تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ مقام جناب سیدہ اس قدر بلند و بالا ہے، غور کیجئے گا میرے جملے پہ، کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنسیت سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا اس بات سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ انہیں مذکر اور مؤنث کے اندر قید کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب فاطمہ نمونہ عمل ہے خواتین کے لیے، جیسے پیغمبر اسلام یا امیر المومنین نمونہ عمل ہے مردوں کے لیے۔ بہت توجہ دیجیے گا، علی اور رسول خدا نمونہ عمل ہے مردوں کے لیے،
جناب فاطمہ زہرا نمونہ عمل ہے صرف عورتوں کے لیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ ایک ایسی عظیم شخصیت کی مالک ہیں کہ جو آئیڈیل بننے میں، نمونہ عمل بننے میں مخصوص نہیں ہے صرف خواتین کے لیے. بہت توجہ دیجیے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب سیدہ مخصوص نہیں ہے کہ ان کے دائرے کو ایک لمیٹڈ بنا دیا جائے، محدود کر دیا جائے کہ جناب سیدہ صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، ایسا نہیں ہے. جناب سیدہ سارے عالم کے لیے نمونہ عمل ہیں، اس پہ دلیل دوں گا میں. پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ انسان اپنے وجود اور اپنے جسم، اپنے قد اور اپنی عمر کی وجہ سے کسی منصب اور رتبے اور مقام پہ فائز نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، انسان، کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنے قد، اپنی بڑی عمر، اپنے بھاری وجود کی وجہ سے کسی رتبے اور مقام اور عہدے پہ نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ اس کی قابلیت، اس کا علم، اس کی لیاقت، اس کی صلاحیت اور اس کے علم کی بنیاد پر اسے مرتبہ دیا جاتا ہے. آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں سرکاری دفاتر میں جائیے، کسی آفس میں جائیے، کہیں بھی جائیے، ایک 50 سال کا آدمی ایک 25 سال کے جوان کے سامنے جھک کے ادب سے گزارش کرتا ہے کہ بھئی میرا یہ فارم بھر دیجئے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ علم میں کچھ تو بات ہوگی، عقل میں، شعور میں، علم میں یہ جوان ان سے زیادہ قابل ہے، اس لیے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، ورنہ قد میں اور عمر میں تو یہ زیادہ بڑے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا، بہت ساری مثالیں ہیں، دنیا میں ہیں، خلافت میں ہیں. خود نبی کی جب رحلت ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد آپ دیکھ لیجئے تو سب سے بڑا عمر میں کون ہے؟ عمر میں کون ہے سب سے بڑا؟ چچا ہی تو ہیں، اسی لیے تو چن کے بٹھا دیا گیا ہے کہ بھئی سب سے بڑے ہیں، ہمارے درمیان بزرگ ہیں. تو بزرگی کے لحاظ سے عہدہ نہیں دیا جاتا ہے. عہدہ کیسے دیا جاتا ہے؟ عہدہ علم کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، عقل کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، شعور کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے کہ کس انسان کی قابلیت، لیاقت کتنی ہے، علم کتنا ہے، شعور کتنا ہے، اس کے حساب سے اسے منزل عطا ہوتی ہے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ کے سسٹم میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. اور قرآن مجید نے تو انہیں بوڑھا کہا ہی نہیں ہے کہ جن کے جذبوں کو اللہ نے جوان رکھا ہے، ورنہ کربلا کے میدان میں حبیب ابن مظاہر کے قد اور عمر کو دیکھیے اور ان کے جذبے کو دیکھیے. تو قرآن جس کے جذبے جوان ہیں انہیں کبھی بوڑھا نہیں کہتا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو اپنی عمر کے لحاظ سے 20-25 برس کا ہو، وہ اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہو، مگر اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کی ایکٹیویٹیز اسے جوان نہ رکھتی ہوں. بہت سے افراد کربلا میں جوان تھے مگر چھوڑ کے چلے گئے، جنگلوں میں بھاگ گئے، صحراؤں میں، بیابانوں میں چلے گئے. بعد میں امام سجاد سے پوچھا بھی تھا کہ مولا ہم نے نہ یزید کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کے بابا کو قتل کیا اور نہ ہی ہم اپنے آپ کے بابا کے ساتھ رہے، ہمارا کیا ہوگا؟ مسئلہ شرعی فقہی معلوم کرنے کے لیے امام سجاد کے پاس آئے کہ بھی ہم نے جب دیکھا کہ ادھر ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر تنے تنہا حسین اپنے کچھ افراد کے ساتھ ہیں، تو ہم نے فرار کر لیا، جنگل میں چلے گئے. اس لیے کہ نواز رسول کا ساتھ دیتے تو مارے جاتے، یزید کا ساتھ دیتے تو ہلاک ہو جاتے، اس لیے کہ وہ حق پہ نہیں تھا، اس لیے ہم چلے گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ سیدھے جہنم میں جائیں گے آپ. کہاں جائیں گے؟ سیدھے جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جانتے تھے کہ نواز رسول حق پہ ہے تو شرعی ذمہ داری تھی کہ آپ ڈٹے رہتے اور حسین کے ساتھ رہتے. اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگر آپ حق جانتے ہیں تو اسے چھپا نہیں سکتے. لا تکتموا الحق وانتم تعلمون، آیت ہے قرآن کی. اگر حق جانتے ہیں تو اسے چھپا نہیں سکتے، اس سے فرار نہیں کر سکتے. واجب ہے کہ موقع پہ آپ کھڑے رہیں. اب یہاں غلط پیغام بھی نہ چلا جائے. کوئی حق بات اگر آپ کو پتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر حق بات کو ہر بیجا جگہ کھڑے ہو کے آپ کہتے رہیں. کسی کے گھر کی کوئی حق بات ہے، آپ کو پتا چل گئی تو آپ اسے بے موقع سڑک پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں حق ہے. غیبت کرنے والے سے پوچھو کیا آپ برائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں حق ہے، وہ ہے ہی ایسے. ارے کچھ حق ایسے ہیں کہ جنہیں اگر آپ نے بیان کر دیا تو گناہگار ہو جائیں گے آپ. تو حق کو موقع پہ بیان کرنا ہے. ہاں
کہیں اگر کسی حق کی گواہی کی ضرورت پڑے تو آپ اپنی جان بچا کے فرار نہیں کر سکتے، آپ کو حق بات کہنا پڑے گی. جی تو جناب سیدہ یہ جو مؤنث اور مذکر والا معاملہ ہے، مرد اور عورت والا معاملہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جناب سیدہ. کیسے بلند ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک دلیل تو یہ کہ انسان اپنے جسم، اپنے وجود، اپنے قد اور اپنی عمر کے لحاظ سے بلند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انسان اپنے روح کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے. اور یہ مذکر ہونا، مؤنث ہونا، میل ہونا، فیمیل ہونا، یہ ہمارے جسموں کے اندر پایا جا رہا ہے، روحوں میں نہیں پایا جاتا. یہ ہماری روح کے اندر نہیں پایا جاتا کہ یہ روح مذکر ہے، یہ روح مؤنث ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جناب سیدہ کی پاک و پاکیزہ روح اتنی بلند ہے کہ آپ عام انسانوں کو تو چھوڑیے، آپ اماموں کے اوپر حجت ہیں. امام نے خود فرمایا نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا زہرا حجت اللہ علینا. ہم امام تم انسانوں کے اوپر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرا ہمارے اوپر اللہ کی حجت ہے. تو ایک بیوی جو معصوم اماموں کے لیے حجت ہے، وہ عام انسانوں کے لیے حجت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جناب سیدہ اتنی بلند ہے، اتنا عظیم آپ کا کردار ہے، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ سب کے لیے نمونہ عمل ہیں. آپ سب کے لیے نمونہ عمل ہیں. اب دیکھیے، انسان ہے، انسان کی جو ڈیفینیشن ہے اہل منطق نے، لاجک لکھنے والوں نے جو لکھا ہے، وہ لکھا الانسان الحیوان الناطق. الانسان هو الحیوان الناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان وہ حیوان ہے جو بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے. یہ انسان کی تعریف ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے انسان کون ہے، اہل منطق سے پوچھا جائے انسان کسے کہتے ہیں، تو ان کا جواب ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے. انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جو نطق کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. دیکھیے، ہم پیدا ہوتے ہیں، نسل ہماری بڑھتی ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہمارے یہاں تعداد بڑھتی ہے. یہ سلسلہ باقی حیوانات کے یہاں بھی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی نسل بڑھتی ہے. ہمارے یعنی انسان اور حیوان کے درمیان میں جس چیز نے فرق پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے. وہ کیا ہے؟ عقل ہے. کہ انسان کو عقل نے اتنا بلند بنایا کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں انسان کو اتنی معراج پہ پہنچا دوں گا کہ اس پوری میری بنائی ہوئی مخلوق میں انسان سے بلند درجہ کسی کو نہیں دوں گا. انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اب آپ دیکھیے انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق ہے. ناطق یعنی بولنا. انسان کی جو منطق کی زبان میں کہتے ہیں کہ نطق کرنا، بات کرنا انسان کے لیے فصل قریب ہے. یعنی انسان کی تعریف کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے نزدیک کا جو ورڈ ہے وہ ہے ناطق. انسان حیوان ناطق ہے. انسان ہونے میں مرد اور عورت سب برابر ہیں. جہاں عمومی خطاب ہوتے ہیں، آپ کہیں اے لوگوں، اب لوگوں کے اندر مرد بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں. قرآن مجید کی آواز جہاں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، یا بنی آدم، اے لوگوں، اے آدم کی اولادوں، اس طرح کے انداز میں جو خطاب ہوا ہے اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں. تو جناب سیدہ کو ان کے دائرے کو محدود کر دینا یہ صحیح نہیں ہے کہ جناب سیدہ صرف جو ہیں وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جناب سیدہ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے جگہ خالی تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر. آگے آ جائیے، آگے رضا پاس. جناب سیدہ کا کردار اتنا بلند ہے کہ آپ دونوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. جناب سیدہ
اور آپ نے کام بھی ایسے کیے ہیں، کام بھی آپ نے ایسے کیے ہیں جو صرف مردوں سے مخصوص نہ تھے۔ مثال ہے، جیسے اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا پیغام دیا، نبی کے اوپر وحی آئی کہ بھئی ان سب کو روک لو، حاجیوں کو ایک جگہ پہ روک لو، جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو اور ایک جگہ پہ جمع کر کے پیغام ولایت امیر المومنین کو پہنچا دو۔ اور اس انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت تھی اس بات کو کہ نبی علی کی ولایت کے پیغام کو پہنچا دیں، سب سے زیادہ اہم تھا ان کی نگاہوں میں، اللہ کی نگاہ میں۔ اور اسی لیے یہ کہا تھا کہ نبی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا ایسا ہے کہ جیسے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو کیا نبی نے پیغام ولایت سے پہلے کوئی کام نہیں کیا تھا؟ کار رسالت کچھ نہیں کیا تھا؟ بہت سارے کام کیے، نہ جانے کتنوں کو مسلمان بنایا، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا علی کی ولایت کی خبر کو پہنچانا۔ نبی نے پہنچا دیا، اعلان کر دیا۔ اب جناب سے یہ ظاہراً دیکھیے مردوں کا کام لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ علی کی ولایت کو عام کریں، پیغام دیں، لیکن یہ کام کس نے کیا؟ جناب فاطمہ زہرا نے کیا۔ گھر گھر جا کے جناب سیدہ لوگوں کو علی کی ولایت کا پیغام دیا کرتی تھیں۔ اور میں نے ایک روایت میں عجیب جملہ یہ بھی پڑھا کہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ جب دروازے پہ جایا کرتی تھیں، لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ فاطمہ آئی ہیں، تو ایک ہی بات کریں گی کہ علی کی اطاعت کرو، علی کی ولایت کو قبول کرو، تو لوگ اپنا دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ بڑی عجیب سی بات ہے یہ۔ جناب فاطمہ دروازے پہ پہنچ جایا کرتی تھی، لوگ اپنا دروازہ نہیں کھولتے تھے کہ فاطمہ آئی ہیں، پیغام ولایت لے کر آئی ہیں۔ لیکن جناب سیدہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی گھر گھر جایا کرتی تھیں، دروازے کو دق الباب کھٹکھٹایا کرتی تھیں اور پیغام ولایت سنایا کرتی تھیں۔ تو اگر جناب سیدہ مخصوص ہیں خواتین سے تو پھر صرف گھر میں رہتی ہیں، کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جناب سیدہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کام اتنا عظیم ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ علی کی ولایت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا اللہ کی نگاہ میں ایک بڑا کام ہے۔ وہ آج ہمارے لیے بھی ہے، وہ کام آج ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ جگہ جگہ درس ولایت، یہ ممبر سے فضائل امیر المومنین یا فضائل اہل بیت آل محمد، اسی لیے تو بیان ہو رہا ہے کہ پیغام پہنچنا چاہیے ولایت کا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ ولایت امیر المومنین کو پہنچانا جناب سیدہ کی سنت ہے، جناب فاطمہ زہرا کی سنت ہے۔ یہ وہ بیوی ہے جو شخص اللہ کی طرف سے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جناب سیدہ اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں، رحمت للعالمین ہے جناب فاطمہ زہرا۔ پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، اور جناب سیدہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہیں، جناب سیدہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ کچھ تو ہوگا اس بی بی کے اندر، تبھی تو نبی پورے اصحاب کے درمیان اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اور شہزادی کو اپنی جگہ دے دیا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ پیغمبر بٹھایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھی، اعتراض بھی کیا تھا کہ بھئی یہ جناب فاطمہ زہرا کو نبی اس لیے بٹھاتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے، اس لیے بٹھاتے ہیں کہ یہ ان کی بیٹی ہے۔ تو بار بار یہ بات دہرائی جاتی تھی کہ یہ نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام کبھی کرتا ہی نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی تو وحی الہی کے بنا کچھ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے یہ نبی انجام دیتے ہیں۔ اللہ جو کہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، جو میسج بھیجتا ہے، وہ یہ رسول خدا انجام دیتے ہیں۔ تو اب وہ اپنی بیٹی کو بٹھائیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، سجدے میں امام حسین سوار ہو جائیں سر کو نہ اٹھائیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں اس پہ بھی بڑا اعتراض تھا، جناب امام حسین جو سجدے میں آ کے بیٹھ گئے تھے، یا پیغمبر اسلام باہر نکلے، سوال کیا کہ نانا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی سواری نہیں ہے،
ہمارے پاس سواری نہیں ہے. عید کا دن ہے, لوگوں کے پاس سواریاں ہیں, بچوں کے پاس سواری ہیں, تو پیغمبر اسلام اپنے بچوں نواسوں کے لیے سواری بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دوست کے اوپر سوار ہو جائیں. تو لوگوں نے مذاق اڑائی, لکھا ہے کہ کسی نے ہنسی میں ایک جملہ وہاں پر کہا تھا اور نبی سے کہا تھا, جب دیکھا کہ حسن حسین باہر آپ کے دوست کے اوپر سوار ہیں تو کہا تھا کہ واہ کیا سواری ہے. کیا کہا تھا؟ واہ کیا سواری ہے. سواری کس انداز کی تھی کہ حسن حسین نے سوال کیا تھا کہ نانا سب کے پاس سواری ہے, ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے. تو پیغمبر سواری بن گئے, کہا کہ میرے بچوں میرے دوست کے اوپر سوار ہو جاؤ. حسن حسین آپ کے اوپر سوار ہو گئے. آپ نے اپنی زلفیں, کہیں کہیں لکھا ہے کسی نے کہ اپنی زلفیں حسن حسین کے ہاتھ میں دے دی اور وہ سوار بن گئے. تو کسی نے آواز دے کے کہا تھا واہ کیا سواری ہے. تو پیغمبر نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ یہ مت دیکھو سواری کیسی ہے, یہ دیکھو کہ سوار کون ہے, یہ دیکھو کہ سوار کون ہے. تو ہر گوشے, ہر روایت کے اندر, ہر قصے کے اندر جو پہلو نکل کے آتے ہیں اس کے اندر صرف کمال پایا جاتا ہے اہل بیت کے لیے, صرف اور صرف کمال پایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بغض و حسد و جلن ہمیشہ رکھا جاتا تھا. کوئی بھی ظالم انہیں پنپنے نہیں دیتا تھا, نکلنے نہیں دیتا تھا, میدان میں نہیں آنے دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ دوسرے تیسرے امام سے 10ویں 11ویں امام تک کسی امام کو نماز جمعہ پڑھانے کا موقع نہیں دیا, کیونکہ ظالم بادشاہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ امام معصوم نماز جمعہ پڑھائیں, خطبہ دیں, لوگوں کو جمع کریں. لوگ جمع ہوں گے تو امام کی بات سنیں گے, ہمارے حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کربلا کے میدان میں صاف صاف پتہ چل گئی جب امام حسین نے آواز دے کے کہا تھا کیا میں اسی نبی کا نواسا نہیں ہوں جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے, مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو آواز کیا آئی تھی؟ بغضاً لأبیک. معاملہ کچھ نہیں ہے, ہم سب پہچانتے ہیں کہ تم نبی کے نواسے ہو, لیکن تمہارے باپ کا بغض ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی فضائل کو جانتا نہ تھا, کرامت کو جانتا نہ تھا, ان کی عصمت کے بارے میں پہچانتا نہیں تھا, سب جانتے تھے. صحیح ہے. خود شہزادی کا جملہ ہے اعلموا انی فاطمہ, پہچنوایا لوگوں کو. شہزادی باہر آئی, خطبہ دیا ہے, پہچنوایا کہ لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ کب کہا جاتا ہے؟ میں کہوں بھائی مجھے پہچان لو میں شائق رضا رضوی ہوں, یہ کب کہوں گا میں جب آپ مجھے جانتے نہ ہوں؟ شہزادی پہچنوا رہی ہیں. اور عربی زبان میں معرفت کے لیے, پہچاننے کے لیے لفظ اعرف استعمال ہوتا ہے. اعرفوا انی فاطمہ, مجھے پہچان لو میں فاطمہ ہوں. یہ نہیں کہا شہزادی نے, معرفت کا لفظ استعمال نہیں کیا. آپ نے کہا اعلموا انی فاطمہ, مجھے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اس لیے کہ یہ خطاب صرف مومنین سے نہیں تھا سیدہ کا, یہ خطاب مجمع عام سے تھا. اور آپ فرما رہی تھی کہ آپ مجھے جان لیں کہ میں فاطمہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کا جاننا الگ ہے اور معرفت حاصل کرنا الگ ہے. عام لوگوں سے خطاب یہ ہے کہ فاطمہ کو صرف جان لو کہ نبی کی نواسی ہے, مگر مومنین کے لیے یہ ہے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کریں, فاطمہ کی معرفت حاصل کریں. اب یہ بات کیوں کہی تھی سیدہ نے؟ یہ بات کیوں کہی تھی؟ تاکہ شاید لوگوں کو یاد آ جائے کہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں, میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. جبکہ نبی نے اپنی ذمہ داری کو اس انداز سے نبھایا, جگہ جگہ جناب فاطمہ کا تعارف کروایا, امام علی علیہ السلام کا تعارف کروایا عجیب عجیب انداز سے. ھذا علی فاعرفوہ, لوگوں پہچانو یہ علی ہیں. کہیں کہیں کہا کہ یہ علی ہیں جو حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے. کہیں کہیں کہا یہ علی ہیں جو میرے بعد میرے کیا ہیں, وصی ہیں. الگ الگ انداز سے تعارف کروایا ہے. تو نبی اور کیا کر سکتے تھے؟ بیٹی کا تعارف کروایا, امام حسن کا تعارف کروایا, امام حسین کا تعارف کروایا. لیکن لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے. ایک صحابی گزرے ہیں, ان کا نام میں روایت سناؤں گا آپ کو, عبداللہ ابن عفیفہ. انہوں نے ابن عفیف نے کیسے دفاع کیا ہے, دیکھیے ولایت کا دفاع کیسے کیا ہے, عجیب انداز ہے.
دربار ہے ظالم کا، ٹھیک ہے. اگر کوئی یہاں بیٹھ کے اعلان کرے اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے کسی بھی ممبر پہ کسی بھی مجمع میں، اور وہاں پر اکثر لوگ اسی کا سپورٹ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہاں ایک شیدائی اور ایک مولا کا مولائی محب کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ تم ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو، اس بات کے لیے کتنی ہمت چاہیے. اس کے لیے رگوں میں دوڑتا ہوا اوریجنل خون چاہیے. لوگوں کا خون ہی تو خشک ہو گیا تھا، ورنہ کربلا کے میدان میں حسین کہیں کہ میں علی و فاطمہ کا فرزند ہوں، میں اسی نبی کا نواسا ہوں، تو وہ ٹھنڈے خون جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. تو ولایت کے دفاع کے لیے کیا چاہیے؟ گرم خون چاہیے. اب روایت دیکھیے انہوں نے کیا بیان کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. روایت میں لکھا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دل سے نفاق دور ہوتا ہے. ابن زیاد حکومت کرتا تھا. کہاں حکومت کرتا تھا؟ ابن زیاد کہاں حکومت کرتا تھا؟ ہیں؟ امریکہ میں، کوفے میں. ابن زیاد کہاں تھا؟ کوفے میں تھا. لکھا ابن زیاد صعد المنبر، ابن زیاد ممبر پہ آیا. وقال فی بعض کلامہ، اور اس نے اپنے کچھ گفتگو میں کہا الحمدللہ الذی اظہر الحق واہلہ ونصر امیر المؤمنین واشیاعہ. یہ سپورٹ کر رہا ہے کس کو؟ یزید کو. کہہ رہا اللہ کی حمد ہے کہ جس نے حق اور اہل حق کو ظاہر کر دیا. یعنی ہم حق بن کے ممبر پہ آ گئے آپ کے سامنے، ہم حق بن کے آپ کی حمایت میں آپ کے سامنے. بڑا عجیب، لوگوں کو جہالت کہاں کہاں پہنچاتی ہے، جہالت کہاں کہاں پہنچاتی ہے. وہ ملعون ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم حق بن کے آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے. اس بات پہ اللہ کی حمد ہے، اور لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. وقتل الکذاب ابن الکذاب، اور کہتا ہے جھوٹوں کو اللہ نے موت دے دی. فقام الیہ ابن عفیف الازدی، ابن عفیف کھڑے ہوئے. وکان من الشیعہ، یہ مولا کے چاہنے والوں میں سے تھے. ذهب احد عینیہ فی یوم الجمل والاخرى فی صفین، ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ صفین میں چلی گئی تھی اور ایک آنکھ جنگ جمل میں ختم ہو گئی تھی. دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے. ابن عفیف مشہور صحابی ہیں، نابینا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. مگر کمال دیکھیے آج ان کا. لکھا فقال، جیسے ہی ابن زیاد نے یہ کہا حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے حق کو ظاہر کر دیا، اہل حق نکل کے سامنے آ گئے، تو ابن عفیف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آواز دے کے کہا یبن مرجانا ان الکذاب ابن الکذاب انت. یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ ابن زیاد کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ امام حسین سے متعلق کہہ رہا تھا کہ ہم نے کربلا میں حسین کو قتل کر دیا اور جھوٹوں کو ہم نے مار دیا. حق والے آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے. تو یہ مولا کا چاہنے والا وہاں سے کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتا ہے اے کذاب ابن کذاب، اے جھوٹے کے بیٹے جھوٹے، تو جھوٹا ہے. اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی کھڑے ہو کے اس انداز سے کلام کرے، بہت ہمت چاہیے. اب دیکھیے کیا کیا انہوں نے. یہ وہ ہیں کہ جن کی دونوں آنکھیں چلی گئی، دکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف آواز سن رہے ہیں اور آواز کے سہارے بول رہے ہیں. لکھا ہے کہا کہ تو کذاب ہے، وہ ابو کا، اور تیرا باپ کذاب ہے، اور تو جھوٹا ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا. ومن استعملک، اور وہ کذاب ہے جو تجھے استعمال کر رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں چل رہا ہے. اب لکھا ہے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن. خطاب کا انداز دیکھیے، کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تقتلون ابناء النبی، تو نبی کے بیٹوں کو قتل کرتا ہے. وتتکلمون بهذا الکلام، اور اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ تم حق بن کے ظاہر ہو گئے. اب راوی نے یہاں پر یہ کہا فغضب ابن زیاد، ابن زیاد کو وہاں پر غصہ آیا. وقال من هذا المتکلم، یہ بولنے والا آدمی کون ہے؟ بھرے مجمع میں پیچھے سے آواز آئی، پہچان تو نہیں رہا ہے. کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو ہمارے خلاف بول رہا ہے؟ فقال انا المتکلم یا عدو اللہ، تو
تو آپ نے بلند آواز میں کہا کہ بولنے والا میں ہوں اے اللہ کے دشمن، ڈرے نہیں ہیں، کہا کہ بولنے والا میں ہوں اے اللہ کے دشمن. تقتل ذریۃً طاہرۃً، تو نے ذریہ طاہرہ کو قتل کیا ہے. وتزعم انک علی دین الاسلام، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو دین اسلام پر باقی ہے. واہ غوثا، افسوس ہو تمہارے اوپر. فقال ابن زیاد خذوہ الیہ، اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھئی اس کو پکڑ کے میرے پاس لائیے، یہ کون ہے اس طرح بول رہا ہے. لکھا ہے فقامت الاشراف من الازد، تو جس قبیلے سے ابن عفیف تھے اس کے کچھ شریف لوگ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فخلصوہ وانطلقوا الی الدار، اور ابن زیاد کے آدمیوں سے ابن عفیف کو چھڑوایا اور چھڑوا کے گھر تک پہنچا کے آئے. لکھا ہے فقال ابن زیاد اذهبوا الى هذا الاعمى فاتوني به، ابن زیاد نے کہا اس اندھے کے گھر جاؤ اور اب گھر جا کے اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ. اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا. لکھا ہے فانطلقوا الیہ، ابن زیاد کے افراد ابن عفیف کے گھر گئے. فلما بلغ الخبر قوم الازد اجتمعوا، لکھا ہے جب یہ خبر سب کو پہنچی تو ان کے قبیلے والے جمع ہو گئے، اور بہت ایک عظیم جنگ ہوئی جس کے اندر بہت سارے عرب شہید ہو گئے. فاقتتلوا قتالا شدیدا حتى قتل جماعة من العرب، لکھا ہے بہت سارے لوگ اس جنگ کے اندر قتل ہو گئے. فوصلوا الى باب عبداللہ، لیکن جب لوگ قتل ہو گئے تو ابن زیاد کے آدمی عبداللہ ابن عفیف کے دروازے پہ پہنچ گئے. اور اب کیا ہے وکسر الباب، اور انہوں نے دروازے کو توڑ دیا، عبداللہ ابن عفیف کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. اب لکھا ہے فصاحت ابنتہ، عبداللہ ابن عفیف کی ایک بیٹی ہے، جب اس نے یہ دیکھا کہ دروازہ توڑ کے ظالم کے آدمی ہمارے گھر میں داخل ہو گئے تو وہ زور سے چیخ مار کے اس نے آواز نکالی اور کہا کہ اتاک القوم، اپنے بابا کو آواز دی کہ عبداللہ ابن عفیف، ایک لوگوں کا جھرمٹ قوم پوری اکٹھے ہو کے ابن زیاد کے آدمی آپ کے پاس آ گئے ہیں. لکھا ہے فقال عبداللہ، میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین میں آنکھیں ان کی چلی گئی ہیں، دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس کے جذبے اور حمایت آل محمد میں جس کی فکر جوان ہوتی ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس کے جذبے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں. حالت دیکھیے دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا. اب کیا کہتے ہیں، ناولینی سیفی، اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا مجھے میری تلوار لا کے دو. بیٹی نے تلوار لا کے دی. فناولت ہو ایا، لکھا ہے کہ بیٹی نے عبداللہ ابن عفیف کے ہاتھ میں تلوار دی. وجعلت ابنتہ، اب ان کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، یا ابتی جاؤک من جہت کذا، لکھا ہے کہ ان کی بیٹی پہلے حمایت کر رہی کہ بابا اب ادھر سے دشمن آ رہے ہیں، بابا اب ادھر سے دشمن آ رہے ہیں. بیٹی کے اشارے اور بیٹی کی آواز پہ عبداللہ ابن عفیف اپنی تلوار کو چلا کے جنگ کر رہے ہیں. لکھا ہے تقول یا ابتی لیتنی کنت رجلا اخاصم بین یدیک لاقاتلہم، لکھا ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کاش اگر میں مرد ہوتی تو آج آپ کے ساتھ مقابلہ، آپ کی طرف سے تلوار لے کے ان سے مقابلہ کرتی اور جنگ کرتی. لکھا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آ رہے تھے اپنے باپ کو اشارہ کر کے بتاتی تھی کہ اب لوگ یہاں سے آئے، اب لوگ یہاں سے آئے، اور وہ جو ہے جنگ کرتے تھے. آخر میں کیا ہوا، آخر میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کے انہوں نے حملہ کیا اور عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے آئے. اب یہاں دیکھیے جذبے، جب آدمی پکڑ جاتا ہے نا اور کوئی سامنے اسے دکھائی نہیں دیتا راستہ، اس کے بعد بھی حمایت آل محمد میں ڈٹا رہتا ہے جو صحیح چاہنے والا ہے. لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن عفیف کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اب ابن زیاد سے کیا کہتے ہیں، فرمایا انی قد کنت اسأل اللہ ربی ان یرزقنی الشہادہ. عبداللہ ابن عفیف سامنے کھڑے ہیں، ابن زیاد منبر پہ بیٹھا ہے اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ابن زیاد سے کہ میں اپنے اللہ سے سوال کرتا تھا کہ اے میرے مالک مجھے شہادت کی موت دینا، لیکن لکھا ہے مجھے شہادت کی موت دینا من قبل ان تلد کا امک، اس سے پہلے کہ تیری ماں نے تجھے پیدا بھی نہیں کیا تھا میں یہ دعا کرتا تھا. جملہ دیکھیے، تیری ماں نے تجھے پیدا بھی نہیں کیا تھا میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے. وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى يَدِ أَلْعَنْ خَلْقِهِ، اور میں اللہ سے یہ سوال کرتا تھا کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ ملعون جو انسان ہوگا اس کے ہاتھ سے میں قتل ہوں تاکہ میرا درجہ زیادہ بلند ہو.
یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عفیف اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. اب روایت میں لکھا ہے کہ یئست من الشہادہ فلما کف بصری، کہتے ہیں لیکن جب میری دونوں آنکھیں چلی گئیں تو میں شہادت سے مایوس ہو گیا تھا کہ اب تو کسی جنگ میں شہید نہیں ہو پاؤں گا، کسی جنگ میں شامل نہیں ہو پاؤں گا تو شہادت مجھے ملے گی نہیں. لیکن میں اللہ سے شہادت کی دعا کرتا تھا. والآن الحمدللہ الذی رزقنی الشہادہ، لیکن میں اس وقت اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے میری اس وقت کی دعا کو قبول کیا اور مجھے شہادت نصیب ہو رہی ہے. اب لکھا ہے کہ ابن زیاد نے جیسے ہی یہ جملے سنے فوراً بلایا اور عبداللہ ابن عفیف کو شہید کر کے ایک سولی پہ، پھانسی پہ باہر کسی کھجور کے درخت پہ لٹکا دیا. حمایت کا انداز دیکھیے، حمایت کا انداز یہ پورا مجمع خاموش ہے. افسوس تو اس کی بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے سارا مجمع خاموش ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کے حمایت میں بول رہا ہے کہ بھائی جھوٹا تو ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تو نے حسین کو قتل کر دیا اور اپنے آپ کو حق پہ ثابت کر رہا ہے. کسی کی کوئی آواز نہیں ہے. امام حسین سے جب کسی نے پوچھا، چوتھے امام سے بھی پوچھا تھا کہ مدینہ چھوڑ کے آپ کیوں چلے آئے، مدینہ ہی کے اندر آپ رہتے، مدینہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو امام نے یہی جواب دیا تھا. امام نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے والد مسجد میں شہید ہو گئے، کوئی کسی قسم کا احتجاج کوفے میں نہیں ہوا. آپ ذرا سا غور کریے، کسی قسم کا کوئی احتجاج مسجد کوفہ میں، میرے والد شہید ہو گئے، شہر کوفہ میں کوئی احتجاج نہیں ہوا. کوئی ریلی نکلتی، کوئی جلوس نکلتا، چند لوگ اکٹھے ہو کے آواز اٹھاتے کہ علی کو قتل کر دیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا لیکن کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. میرے بھائی حسن شہید کرنے کے بعد بھی جنازے میں تیروں کی بارش ہوئی لیکن کسی نے کہیں سے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا. کوئی جمع ہو کے کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ پنجتن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اگر میں مدینے میں رہا اور اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کی طرف نہ نکلا، مدینہ نہ چھوڑا، تو مجھے بھی خاموشی سے یہیں قتل کر دیا جائے گا. تو جیسے میرے بابا، میری ماں اور میرے بھیا کے قاتلوں کی آج تک دنیا کو شناخت نہ ہوئی، میرے قاتل کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں اپنے جد کا عزیز شہر مدینہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ ظالم کی نقاب کشائی کر سکوں. اس لیے حسین نے مدینہ چھوڑا اور ایسی جگہ میدان میں کربلا جس کو کہتے ہیں ظالم کو لائے تاکہ رہتی دنیا تک زمانہ پہچانے، قیامت تک پتہ چلتا رہے کہ حسین کو قتل کس نے کیا ہے. یہ عجیب سی بات ہے. ظالم ظلم کرتا چلا جا رہا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر کسی ظالم نے، پہلے تو مولا علی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کونوا للظالمین عونا، کونوا للمظلوم عونا، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے ہمیشہ اس کے مددگار رہو، اور جو ظالم ہے ہمیشہ اس کے دشمن رہو. آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ فلسطین محبین اہل بیت نہیں ہے وہاں، صحیح ہے، سنتے ہیں کہ چند گھر ہیں لیکن ہم مان لیتے ہیں ایک بھی گھر نہیں ہے، شیعہ بالکل نہیں ہے، محب بالکل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے وہاں، لیکن کم سے کم انسان تو ہے وہاں، انسان تو ہے وہاں. مولا کا فرمان ہے کہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہو اور ظالم کے مقابلے پہ ڈٹے رہو. اس لیے کہ ظالم جو اپنا ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کرے گا تو ایک دن جیسے آج مظلوم کے اوپر ظالم کھڑا ہے، ایک دن آئے گا کہ تم اس مظلوم کی جگہ پر ہوگے اور ظالم تمہارے اوپر مسلط ہوگا. یہ علی کی اپنی پوری زندگی کا عملی طور پر پیغام بھی ہے اور آپ کا قول بھی ہے. کسی نے معاویہ سے سوال کیا تھا کہ اگر تم سے ایک جملے میں ہم پوچھیں کہ علی کون ہے تو کیا کہو گے، ایک جملے میں بتاؤ کہ علی کون ہے تو کیا کہو گے؟ تو اس نے یہی کہا تھا کہ علی کے لیے اتنا کہنا کافی ہے. غور سے سنیے گا، علی کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ جب تک علی زندہ تھے، جب تک علی زندہ تھے، کوئی ظالم مطمئن نہ ہوا، کوئی مظلوم مایوس نہ ہوا. ہر ظالم کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کب میری گردن اور علی کی تلوار آ جائے، کب میری گردن اور علی کی تلوار آ جائے. مظلوموں کا حال یہ تھا کہ کسی مظلوم کو اپنی مظلومیت پر، کسی یتیم کو اپنی یتیمی پر کبھی احساس نہیں ہوا، کبھی بھی احساس. سنا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے، مولا علی نے پوچھا ایک بچہ الگ کھڑا ہے، تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو، تم
کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تو کہا کہ بچے مجھے اپنے ساتھ نہیں کھلا رہے ہیں، اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ نہیں ہے، ہم یتیموں کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے اور کہا کہ بچوں سے جا کے کہنا میں تمہارا باپ ہوں، بچوں سے جا کے کہنا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور جاؤ ان کے ساتھ جا کے کھیلو۔ تو کبھی کسی غریب کو اس کی غربت کا احساس نہیں ہونے دیا، کسی یتیم کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، کسی مظلوم کو اس کی مظلومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ یہی علی کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، یہی علی کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ جس کی ولایت اور جس کی امامت کے پیغام کو عام کرتے کرتے جناب سیدہ فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئیں، اور انداز یہ ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کی قبر پہ اس انداز سے مرثیہ پڑھتی ہیں کہ بابا مجھے آپ کی امت نے بہت ستایا ہے، مجھے بابا آپ کی امت نے بہت ستایا ہے۔ پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے، جناب فاطمہ مسجد سے جب اذان کی آواز سنا کرتی تھی اور مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جناب فاطمہ کریا کرنے لگتی تھی، اس لیے کہ آپ کو اپنے بابا یاد آ جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ محمد کے کپڑے اگر گھر میں شہزادی دیکھ لیا کرتی تھی تو نبی کے لباس کو دیکھ کے رونے لگتی تھی، ہائے بابا مجھے آپ کی امت نے بہت ستایا ہے۔ آپ کی کسی چیز کو دیکھ کے رونے لگتی تھی، بابا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے۔ ایک مرتبہ وصیت کی ہے، شہزادی نے فضہ کو بلایا کہ ذرا علی کو گھر میں بلاؤ، میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ علی کو بلایا گیا، وصیت شروع کی، یا علی دفنی باللیل کفنی باللیل غسلنی باللیل، علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ اس لیے شاید شہزادی اس لیے کہہ رہی ہوں گی کہ علی رات میں غسل دیں تاکہ شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ علی کی نظر نہ پڑے، رات میں کفن دے تاکہ شہزادی کے زخموں پہ علی کی نظر نہ پڑ سکے۔ وہ روایت کا جملہ بھی ہے کہ جب شہزادی کو غسل کے لیے لٹایا گیا ہے تو ایک مرتبہ علی جیسا بہادر انسان ایک چیخ مار کے روتا ہے، اے فاطمہ پوری زندگی مجھ سے چھپایا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، آپ اتنے عظیم زخم سے رہی تھی لیکن علی بے خبر تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا مجھے رات میں دفن کرنا، شاید شہزادی چاہتی ہو کہ وہ افراد میرے جنازے میں شریک نہ ہو جنہوں نے مجھے دربار میں کھڑا رکھا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں روایت کو پڑھا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ راستہ بدل کے مسجد آیا کرتے تھے، اس لیے کہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میں اس راستے سے جاؤں جہاں سے میری ماں فاطمہ دربار سے واپس آئی تھی، مجھے اپنی ماں کا قاتل یاد آتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، تھوڑا سا غور یہ کریے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ اپنی ماں کے قاتل کو دیکھے بنا یاد کرتے تھے، اپنی ماں کے قاتل کو دیکھے بنا یاد کرتے تھے، خالی سڑک سے گزرتے تھے تو تصور کرتے تھے یہ وہی راستہ ہے جہاں میری ماں کو ستایا گیا تھا، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا۔ سلام اس کربلا کے بیمار سید سجاد پر جو اپنے بابا کے قاتل کو بار بار دیکھتے تھے، سکینہ کے تماچے مارنے والے کو بار بار دیکھتے تھے۔ ارے سید سجاد کا صبر کتنا بڑا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ اے مولا سجاد، کربلا میں سب سے عظیم کون سی منزل تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ رلایا ہو؟ کہا کہ مجھے ایک موقع کربلا میں ایسا جو سب سے سنگین میرے دل پہ ہوتا تھا، میری چھوٹی سی 4 سال کی بہن سکینہ جو تماچے کھاتی رہتی تھی، ارے مجھے مدد کے لیے بلاتی تھی، مگر یہ عابد بیمار اپنی بہن کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ گلے میں توق پیروں میں بیڑیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے ذکر، اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی برکت اور ثواب جو تو نے رکھا ہے ہم سب کو عطا فرما، اس کے طفیل ہم سب کے امور آسان فرما،
ہم میں اور دنیا میں مومنین میں جو بیمار ہیں شفا عاجل کامل مرحمت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اس لائق اور اس قابل بنا ہمارا شمار حضرت کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے، کیا نام ہے مجھے گجراتی نہیں آتی ہے، دعا ہے آغا حسن عباس غلام عباس، ان کی تندرستی کے لیے دعا کی گزارش ہے۔ محمد والے محمد کے صدقے اس مجلس کی برکت سے پروردگار صحت اور عافیت عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی بیمار ہیں شفائے کامل مرحمت فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے جو مومنین بے جرم و خطا قید ہیں رہائی نصیب فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصروں مددگاروں میں شمار فرما۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا محلہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا وابن مولا، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا ابو الحسن یا علی الموسی رضا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، علمان 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 من زوال الایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔